اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی یہ لاریب کتاب کہ جس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، اس بابرکت کتاب میں اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، ولیوں کا ذکر فرمایا، فقراء کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی آیہ مبارکہ ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ اب اللہ تعالی خبردار لفظ استعمال کرتا ہے، الا خبردار ہو جائیں کہ جو میرے محبوبین بندے ہیں۔ جہاں اللہ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کے حواریوں کا ذکر کرتا ہے، اصحاب کہف یا اصحاب الاخدود وغیرہ، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت عاصم بن برخیہ، جہاں پر اللہ انبیاء علیہم السلام جیسا قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر موجود ہے، اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے۔ وہاں اللہ انبیاء کا، انبیاء کے اصحاب کا اور اللہ انبیاء کے معجزات کا ذکر بھی قرآن میں فرماتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن سے باہر نہیں رکھی، قرآن میں ہر علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جہاں قرآن میں انبیاء کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر آیا، ہمارے پیارے نبی کا ذکر، پیارے نبی کی اہل بیت کا ذکر آیا، ان کے اصحاب کا ذکر آیا، وہاں اللہ نے قرآن میں اپنے دوستوں اور اپنے ولیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اب کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یار قرآن میں اولیاء کا ذکر کہاں سے آ گیا، قرآن میں اللہ کے صالحین بندوں کا، ولیوں کا ذکر کہاں سے آ گیا۔ تو یہ جو بات اکثر لوگوں کے میں نے منہ سے یہ بات سنی ہے، جی آپ پیروں کے پیچھے چلتے ہیں، مرشدوں کا ذکر، کیا اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ کے صالحین بندوں کے ذکر سے۔ انبیاء سب سے پہلے صالحین ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کے صحابہ، یہ صالحین ترین لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ۔ سابقہ امتیں جو تھی ہمارے پیارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی جو امتیں تھیں، ان امتوں میں جو نبی تھے، نبیوں میں جو امتوں کے جو نبی تھے، ان نبیوں میں جو ان کے صحاب تھے، اور ان میں بڑے جلیل القدر صحاب بھی ہوئے، بڑے اولیاء اللہ ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر بھی بڑا تفصیلاً، بلکہ ان کے نام پر سورتیں اتری ہیں، سورہ کہف وغیرہ، تو اللہ نے ان کے ناموں پر سورتیں نازل کی ہیں۔ اب کوئی یہ بندہ کہہ دے جی آپ کے پیروں کا ذکر قرآن میں، لفظ پیر جو ہوتا ہے یا لفظ مرشد یہ راہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ پیر سائیں یہ لفظ لوگ سندھ وغیرہ میں سرائکی میں بولتے ہیں، جس کے معنی ہے وڈیرا، بڑا، ہم سے محترم بندہ۔ حقیقت میں ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو مرشد ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ولیوں کی کوئی سند قرآن میں موجود ہے، تو سارا قرآن ہی اللہ کے ولیوں کی سند بیان کر رہا ہے۔ جہاں قرآن مجید نے اصحاب کہف کے کتے تک کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ انہوں نے کیسے اصحاب کہف سے اس کتے نے فیض حاصل کیا، ان کی صحبت میں بیٹھا اور کتے نے اپنی تقدیر کو بدل کر اپنے آپ کو جنتی کر لیا۔
تو میرے بھائیوں، میں تو ہم یہ سائیں محبوب پیر تو بیان کر رہے ہیں، کائنات کا جو سب سے بڑا پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کی جو امت ہے، امت حضور کی امت، خیر الناس، بہترین لوگ، اور حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو میں تو ذکر کرتا ہوں امت محمدیہ کے ان سچے اور سچے اولیاء اللہ کا کہ جن کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے مینار نور ہے، جنہوں نے لوگوں کو شرک و بدعت و کفر سے نکال کر اللہ کی توحید میں لے کر آئے، صبغات اللہ کا رنگ چڑھایا، ایمان کی، اسلام کی دولت عطا کی، ہدایت کی دولت عطا کی، اللہ سے لے کر میں تو ان اولیاء کا ذکر کرتا ہوں میرے بھائیوں، جو امت محمدیہ، جو نبیوں کا سردار ہے محمد مصطفیٰ، اس کی جو امت ہے امتوں کی سردار ہے، اور جو اس امت کے اولیاء ہیں یہ دنیا میں روئے زمین پر سارے ولیوں کے سردار ہیں، جتنے ولی اللہ ہیں یہ ان پچھلی امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں، امت محمدیہ کے اولیاء اللہ۔ اکثر لوگ ولیوں کو جب انکار کرتے ہیں نا تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگوں کے منہ دیکھتا ہوں کہ بندے خدا تو اگر نہیں صالحین بندوں میں شامل ہو سکتا تو ان صالحین بندوں کی بے ادبی اور گستاخی کر کے کیوں جہنم کا ایندھن بن رہا ہے؟ جو اللہ کے پارسا بندے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو علماء حق کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو ہے تو امت کے ولیوں کی خوشبو ہے جو اللہ کے رسول کو آیا کرتی تھی۔ اور آج بھی آپ چلے جائیں ان اولیاء اللہ کے مزارات پر چلے جائیں، ان کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کو سلام کرنے چلے جائیں، اولیاء کو ملنے چلے جائیں، تو الحمدللہ ہمیں تو وہاں سے اللہ کی بھی خوشبو آتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی خوشبو آتی ہے، ہمیں وہاں پنجتن پاک کی خوشبو آتی ہے، صحابہ کبار کی خوشبو آتی ہے، ہمیں اولیاء عظام کی خوشبو آتی ہے الحمدللہ۔ پر جن کے ذہنوں میں تفرقہ بازی کی بدبو چلی گئی ہو، جن کے ذہنوں میں کسی کی ہتک کرنے کی، گستاخی اور بے ادبی کرنے کی بدبو گھس گئی ہو، وہ قبر تک بھی ختم نہیں ہوگی، وہ قبر میں بھی اس کے جسم سے وہ بدبو آئے گی۔ اولیاء اللہ نے تو اپنی کتابوں میں لکھا، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو بے ادب اور گستاخ اولیاء اللہ کا بندہ ہے، جو بے ادب اور گستاخ ہے، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ اس کو دونوں جہانوں میں اندھا کر دیتا ہے، نامراد کر دیتا ہے۔ اندھا میں نہیں کہ اس کو اللہ کی پہچان، اللہ کے صالحین، صادقین، شہداء و صدیقین جو بندے ہیں ان کی وہ پہچان کھو دیتا ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے پاک اور صاف کریں۔ جو اللہ کے ولی کے معنی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اللہ کے دوست، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ پھر ان کا دوست بن جاتا ہے، اور جب دوستی پر بات آ جاتی ہے پھر وہ جو کہتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے وہ پوری کر دیتا ہے، ان کی باتوں کو اللہ مانتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھ لیں آپ، انہوں نے ایسی اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، محبت کی، ایسی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی کہ آج ان لوگوں کی بارگاہ میں آپ جائیں تو آپ کی دعائیں اللہ کے حکم سے ایسے پوری ہوتی ہیں۔ بعضوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے جی دعا ہی کرنی گھر بہ کے کر لو، ضرور پیراں دے جا کے دعا کرنی، درباروں پر جا کر دعا کرنی۔ میرے بھائیوں قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی تھے ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا یہودیوں نے، اگر پیغمبر ہے تو اس کے اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، روزانہ ہیکل سلیمانی میں عبادت کرنے جاتے تھے، مگر اولاد نہیں تھی، بہت دفعہ دعا کی ہوگی مگر اولاد نہیں ہوگی، آخر بوڑھے ہو گئے۔ وہ حضرت جو مریم تھی، حضرت عمران کی بیٹی جو مریم تھی، اس کو انہوں نے جو ہیکل سلیمانی تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا، حجرہ بنا دیا تھا، جہاں پر جناب مریم علیہ السلام بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔
اور جناب زکریا علیہ السلام جب جناب مریم علیہ السلام کے حجرہ میں جاتے تو کیا دیکھتے کہ وہاں پر آسمان سے اللہ نے پھل اتارے ہوتے اور ان کے لیے طرح طرح کے کھانے اترتے. اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا جناب مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم مقدسہ مریم بتا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہتی ہے میرا اللہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ رزق پھل بھی ہے، یہ رزق نعمتیں بھی ہیں، یہ رزق اکیلا کھانے والا رزق نہیں ہے، یہ رزق ولایت بھی رزق ہے. رزق کسی کو اللہ کرامت عطا کر دے یہ بھی رزق ہے، اللہ کسی کو عزت عطا کر دے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اولاد عطا کر دے یہ بھی اللہ کا رزق ہے. تو جناب مریم نے کہا یہ تو اللہ کا رزق ہے جو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو قرآن میں موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے حجرہ میں جا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے زندگی والا وارث عطا فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ. اب جناب زکریا پہلے بھی تو دعا کرتے تھے، اب جب زکریا علیہ السلام نے مریم کے حجرہ میں جا کر دعا کی تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا اور جناب زکریا علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے زکریا میں تجھے ایک پاک باز بیٹا دوں گا کہ جس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا کہ یہ اللہ کو پسندیدہ نام ہے. تو جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بڑھاپے میں عطا فرما دیا. پیغمبر اگر حجرہ مریم میں جا کر دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے. پتہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاں پر اللہ کے ولی کچھ دیر کے لیے قیام کر دیں، عبادت ہی کر لیں، اللہ اس جگہ پر مانگی ہوئی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. ہم مزارات پر جا کر دعا اس لیے کرتے ہیں یا اولیاء کے آستانوں پر دعا کے لیے اس لیے جاتے ہیں، ارے یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہاں پر جا کر اولیاء اللہ کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے. ہم جب مزار پر دعا کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان اللہ مع المتقین، اللہ قبروں میں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ کوئی چھوٹی سی جگہ میں نہیں ہے، اللہ ان کے پورے مزارات پر، ان کے پورے احاطے پر، ان کی پوری جو پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ ذات ہے. اللہ ولیوں کے ساتھ کا یہ مطلب ان اللہ مع المتقین کا مطلب یہ ہے اللہ جب کسی نیک ولی اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ صرف نام کا ساتھ نہیں ہوتا، ان کے پاس آنے والے کی اللہ مرادوں کو پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کے جسم سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، ان کی دعائیں مستجاب کا رنگ لاتی ہیں، ان کے دیکھنے میں نور، ان کے بولنے میں نور، اللہ کے ولیوں کے سننے میں نور، پکڑنے میں نور، چھونے میں نور، چلنے میں نور. اللہ ان کو سراپا اپنے نور میں گم کر لیتا ہے. وہ جس علاقے میں چلے جائے اللہ کا ولی، اللہ اس علاقے پر رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے. آیت پڑھ دینی، کبھی ترجمہ غور سے کیا ہی نہیں، کہہ دینا جی پیر فقیر کی کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ارے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر فقیر بھی کچھ نہیں کر سکتے. جب حضرت آصع بن برخیہ تخت لے کر آئے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کیا کہا تھا؟ جب پلک جھپکنے سے پہلے تخت آیا تو سلیمان نبی نے دیکھ کر کہا کالا ھذا من فضل ربی، یا آصع بن برخیہ ارے تجھ پر تو میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے. تو جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے وہ دور اور نزدیک کی چیزوں کو دیکھ بھی لیتا ہے، حاضر بھی کر لیتا ہے. میرے بھائیوں میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اولیاء اللہ کے احسانات ہے پوری دنیا پر. حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد امامت و ولایت کا سلسلہ ہے. اور یہ ایک 12 امام یا یہاں تک ولایت نہیں ہے، 12 امام علیہ السلام علیہ السلام نے اس ولایت کو عام کر دیا. ان کے مزارات، ان کے دربار، ان کے آستانوں، ان کے گھروں میں آنے والے، ان کی نوکریوں کرنے والوں کی اللہ بگڑیاں بنا دیتا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے کبھی یہ ہمارے بیانات سنیں
اولیاء اللہ کے خلاف نہ بولا کریں نہ سنا کریں۔ میرے بھائیوں، خدا را اولیاء اللہ، اللہ کے دوست اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جب اللہ کے کوئی دوست کے خلاف بکواس کرتا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے تو میرے ولی کا، میرے جلوے کا، میرے عکس کا، میرے نور کا، میرے راضی ہوئے بندے کا جب تو بے ادب ہے تو نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، تو میرا کیسے سچا مخلص بندہ بن سکتا ہے؟ تو میرے بندوں کا بندہ نہیں بن سکا۔ ارے کسی بندے کا بندہ بن تاکہ وہ تجھے بندہ بنا دے۔ کسی کامل بندے کے پاس جا، تجھے اللہ کا بندہ بنائے۔ یہ باتوں سے، یہ یوٹیوبی مولویوں سے، یہ اولیاء کے خلاف ٹکا ٹک بات کرنے والوں سے خدا را ایسے لوگوں سے پرہیز کرے میرے بھائیوں۔ گستاخی کی بدبو بڑی بری ہے۔ کیا سکھائیں گے آنے والی نسل کو کہ ہم اولیاء اللہ کے گستاخ تھے؟ میرے بھائیوں نا، اس امت کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مینار نور ہیں، مینار ہدایت ہیں۔ اگر وہ اجمیر شریف میں ہے تو ماند آفتاب ہے، اگر وہ بغداد شریف میں ہے تو اولیاء کا سردار غوث اعظم ہے، اگر وہ کلیر شریف میں ہے تو وہ صابر پیا علی احمد ہے، اگر وہ لاہور میں ہے تو داتا گنج بخش علی حاجویری ہے، اگر وہ اسلام آباد میں ہے تو پیر امام بری سرکار ہے، اگر وہ شورکوٹ میں ہے تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ہیں، اگر وہ کلاچی میں ہیں تو وہ فقیر نور محمد اور فقیر عبدالحمید صاحب ہیں۔ ارے ایسے اولیاء اللہ، کیا میں ان اولیاء اللہ کے فضائل بیان کروں؟ اللہ کی قسم میں ساری رات تصوف کی، روحانیت کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ ساری کتابوں نے یہ درس دیا کہ جو اللہ کے بندوں نے کام کیا اللہ کے حکم سے، ہم ان بندوں کی نیکی کا بدلہ ساری زندگی بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی امتیں کیوں برباد ہوتی تھیں؟ وہ اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ کہتے تھے اس نبی کو نہیں ماننا، نبیوں کو روز ماریں پڑتی تھی، نبیوں کا قتل ہوتا تھا، نبیوں کو زندہ پکڑ کر آرے سے چیر دیا جاتا تھا، کھالیں اتار دی جاتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، صرف بندوں کا انکار، وہ اللہ کے بندے ہی تھے نا نبی، ان کا انکار ان قوموں کو لے ڈوبا۔ اللہ نے ان کو، یہودیوں کو اللہ نے بدترین قوم بنا دیا جو کبھی افضل قوم تھی۔ صرف اس وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، وہ صرف وہ اللہ کے بندوں کے منکر تھے۔ آج بھی نبی تو کوئی نہیں آئے گا، امت محمدیہ کے ولی آئیں گے جو نبوت کا کام کر رہے ہوں گے، اور لوگ آج بھی ان کے خلاف ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کے ولیوں کی عزت کریں، اللہ کے ولیوں کی عزت کریں، اللہ کے فقراء کی عزت کریں۔ اگر آپ کو کوئی ان کے بارے میں غلط انفارمیشن دیتا ہے، پرہیز کریں، پتہ نہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، پرہیز کریں، ہماری زبان سے کوئی ایسی گستاخی نہ نکل آئے، اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دوستی کرنی ہے نا تو اللہ کے دوستوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے نا تو اللہ کے دربار کے جھاڑو کشوں سے پیار کرنا پڑے گا، اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے پیارے کون ہیں؟ وہ صوفیاء کرام، وہ اولیاء اللہ، وہ فقراء کہ جن کے مزارات پر آج بھی اللہ نور کی اور رحمت کی بارشیں نازل کر رہا ہے۔